نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. درود شریف بلند بلند آواز سے درود شریف. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. کافی واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو یاد ہوں. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں. یہ بندہ اوپر کیسے گیا، بشر اوپر کیسے گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر پر گئے، معراج پر گئے، تو وضو کے اعضاء گیلے ہی تھے. واپس آئے تو وہی تر تھے، بستر گرم ہی تھا، اور جو کنڈی ہل رہی تھی، آپ گئے دروازہ کھلتا ہے، کوئی آتا ہے جاتا ہے، ہلتی ہے نا، تو وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. اتنا جلدی سفر ہوا. اب کوئی کہے کہ اتنا جلدی سفر کیسے ہوا؟ 30 راتوں کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی، 30 راتوں کا سفر، سمجھا نہیں؟ پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر، پھر تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک. اتنا سفر معمولی؟ یہ انسان اوپر کیسے گیا؟ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سبحان کا لفظ لے آئے. سبحان کا لفظ آیا، اسی وجہ سبحان کا لفظ آیا کہ انسان معراج کا واقعہ سنے تو اپنے عقل پر نہ چلنا، میری قدرت پر نگاہ رکھنا، میں قادر ہوں. اب کوئی کہے کہ بھائی قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی دلیل دے دو. بھائی زمہریری قرہ بھی ہے جہاں ہر چیز برف ہو جاتی ہے، ایسا قرہ بھی ہے، جگہ بھی ہے جہاں ہر چیز آگ بن جاتی ہے. آپ سوچیں وہاں سے کیسے گزرے؟ قرہ نار ہے، قرہ زمہریر، وہاں سے کیسے گزرے؟ سمجھا نہیں؟ مختلف جوابات علماء کرام نے دیے. اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. قرہ نار سے گزارنے کے لیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ٹھنڈی چیز رکھی ہو. اللہ تعالیٰ قادر ہے، ممکن ہے. قرہ نار سے گزرنے کے لیے ٹھنڈی چیز، یا قرہ برودت جو ٹھنڈ والا قرہ ہے، جگہ ہے، وہاں سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ ہیٹر نما کوئی گرم چیز رکھی ہو. اللہ تعالیٰ قادر ہے. پر اس طرف جائیں ہم کیوں؟ اللہ کی قدرت پر نگاہ رکھیں. ادھر جانا کیوں ہے بھائی؟ ادھر جواب کیوں ہم دے دیں؟ اس پر نظر کرو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. 30 راتوں کا سفر رات کے ایک لمحے میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. 7 آسمانوں کا سفر، عرش اور کرسی کا سفر، اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور یہ بھی علماء کرام نے جواب دیا ہے، اور عجیب اور بہترین جواب دیا ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے جو گردش ایام ہو، اللہ تعالیٰ ان کو روک دیا ہو. چلو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے لمحات کو روک دیا ہو. رک جاؤ، جیسے 5 بج رہے ہیں، 5 بجے پر صبح تک گھڑی رکی رہے. ابھی رکی ہوئی ہے، 5 بجے ہے، پھر صبح تک رکی رہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ قادر تو ہے، قادر مطلق ہے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لمحات کو روک دیا ہو کہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ کی سفر مکمل کراؤں. قادر ہے اللہ تعالیٰ. سمجھے نہیں؟ تو جب بیت المعمور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے پہنچے سدرۃ المنتہا پر ہی جنت الماوا جنت الماوا، مومنوں کا ٹھکانہ جنت، مومنوں کا ٹھکانہ وہ جنت الماوا، سدرۃ المنتہا پر ہی ہے جنت الماوا۔
اور یہاں ہی بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں سے کوئی چیز گر جائے تو کعبۃ اللہ کی چھت پر آ کر گرے، اس نے سیدھ میں وہ بیت اللہ، سمجھا نہیں، وہاں سے بیت المعمور سے کوئی چیز گرے تو بیت اللہ کی چھت پر، جس طرح بیت اللہ پورے دنیا کا مرکز ہے، بیچ ہے، اسی طرح بیت المعمور بھی اس طرح ہے۔ 70,000 فرشتے جو ایک دفعہ چکر لگا رہے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ جس نے چکر لگایا، 70,000 فرشتہ ایک دفعہ چکر لگا رہے ہیں تو قیامت تک ان کی پھر باری نہیں آئے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کرائی، جو میں نے گزشتہ کسی درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کا بھی ایک راز ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہجرت کر کے، جنت سے ہجرت کر کے دنیا میں آئے تھے، دشمن کی وجہ سے، ایک دشمن کی وجہ سے ہجرت کر کے، سمجھا نہیں، جنت سے دنیا میں آئے تھے، اور پہلے مکان کا، پہلے گھر کی کا دل میں کلک تھا کہ کاش وہ جنت وہاں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ تھا، اس طرف تھا کہ آپ بھی کسی دشمن کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اور آپ کو بھی پہلے گھر چھوڑنے کا کلک ہوگا، جس طرح آدم علیہ السلام کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے اور خطاب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ، اے مکہ، اے کعبۃ اللہ، چھوڑنے کا تو دل نہیں چاہتا لیکن مجبور کر رہے ہیں، مشرکین مجبور کر رہے ہیں ہجرت کے لیے، وہ کلک ہوگا۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد آخر میں کون آئے؟ محمد الرسول اللہ، بیچ میں کوئی زمانہ نہیں، کسی اور کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اور یہی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمجھا نہیں، امت یہ جو چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دور چل رہا ہے، اسی دور میں ہی قیامت کے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، آسمان سے اتریں گے، اور ایک مجدد کی حیثیت سے اس امت میں ایک مجدد کی حیثیت سے آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ ایک بھی وجہ۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی سے ملاقات کا ایک حکمت ہے، علماء کرام نے بیان کی ہے، میں تو آپ کے ان کے الفاظ آپ تک نقل کر رہا ہوں۔ وہ اس طرف اشارہ تھا جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہ بھائیوں نے تکلیفیں دی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی، پھر یوسف علیہ السلام جب قادر ہوئے اور جب وہ بادشاہ بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئی، مشرکین مکہ نے تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن، چلو سبحان اللہ، فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ مکرمہ کو جب فتح کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بھی اونٹ سے مل رہی، اونٹ کے کوہان سے مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے ساتھ وہی میں رویہ اختیار کروں گا جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا۔ کیا بات ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آزاد ہو۔ حالانکہ کسی صحابی نے فرمایا، ایک کافر سامنے آیا کہ آج بدلے کا دن ہے، نہیں چھوڑیں گے ہم، اتنے عرصے تک تم نے جو ظلم کیا آج چھوڑیں گے نہیں۔ تو وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا اور کہنے لگا رسول اللہ آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ معاف کر دو عزیزو، جس نے زیادتی کی ہے، جس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ معاف کر دو، کہو انشاءاللہ معاف کریں گے، معاف کر دو، سمجھا نہیں؟ آپ کی معافی کی وجہ سے، سمجھا نہیں، اللہ اکبر، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جو جہنم کی آگ۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خطوط کے موجد تھے، خطوط کے موجد تھے، پہلے جو خط شروع کیا تھا خط لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام نے۔
اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی تھی. اشارہ اس طرف تھا کہ آپ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح آپ بھی بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. سمجھا؟ جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام بلند دیا تھا، آپ کو بھی مقام بلند ملے گا. 5ویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے. حضرت ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور سینا پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو باہر چھوڑ کر گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو. ہارون علیہ السلام نے بہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام جو گئے پیچھے گوسالے کی عبادت شروع کی. حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا کہ کیا کر رہے ہو، بچڑے کی عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو. نہ مانا اور معافی ملی. کب کیسے معافی ملی؟ کہ اپنے آپ کو مارو گے پھر معافی ملے گی. اپنے آپ کو مارو پھر معافی ملے گی. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اشارہ اس طرف تھا کہ جنگ بدر ہوگی اور جنگ بدر میں آپ فاتح ہوں گے اور 70 کافروں کے قتل ہوں گے اور 70 قید ہوں گے. سمجھا؟ 70 قید ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس طرف اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح شام کو فتح کیا تھا آپ بھی شام کو فتح کریں گے. غزوہ تبوک ہوئی، شام کو فتح کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا کیا راز تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کعبۃ اللہ کے بانی تھے، اشارہ تھا کہ آپ آخری عمر میں آپ سمجھا دیں وصال سے پہلے آپ حجۃ الوداع کریں گے. سمجھا دیں آپ کو حج بیت اللہ کریں گے. آج حج بیت اللہ کی زیارت ہوگی. سمجھا دیں؟ اللہ اکبر. تو عزیزو یہ راز ہے. اسی طرح معراج ہوا ہے. اب یہ کوئی 27 رجب آ رہی ہے. 27 رجب میں کوئی بھائی حلوے کی رات بنائے، حلوے کی رات، یا پوری رات میں عبادت کروں گا، سمجھا دیں، یا میں ایسا ہی روزہ رکھوں گا. کوئی نہیں ہے روزہ نہیں رکھنا. رکھے تو کوئی ثواب ہے، کوئی ہے نہیں کہ بھائی روزہ رکھو. روزہ یا پوری رات آدمی عبادت کرے، صبح کی نماز آدمی جماعت سے پڑھے ہی نہیں، فائدہ کیا؟ رات کو آپ عبادت کرو، پوری رات آپ عبادت کرو اور صبح کی آپ نماز جماعت سے نہ پڑھیں. سمجھے؟ نوافل آدمی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. باقی اس رات کو مخصوص رات بنانا، اسی طرح شب برات جو آئے گی اس کو مخصوص رات بنانا، یہ صحیح نہیں ہے عزیزو. سمجھا؟ اس میں وہ نہ کرے آدمی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. بھائی فرض نہیں ہے روزہ رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ حلوہ کھانا یا حلوہ کھانا، کوئی حلوہ نہ کرے تو وہ اس پر تان کرنا ہے. اس بلاری رات میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہیں کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سبحان الذی یسرا، پاک ہے وہ ذات، جو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں، لیلن، رات کے معمولی حصے میں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو مسلمانوں کے جو مرکز ہیں وہ 3 ہیں. کہ دونوں سبحان اللہ یاد کرو. مسلمانوں کے مرکز کتنے؟ 3 ہیں. ایک بیت اللہ مرکز ہے مسلمانوں کا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک مسجد نبوی مسلمانوں کا مرکز ہے. ایک مسجد اقصیٰ بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز ہے.